بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہاں پر ہم سورہ مریم کا دوسرا رکوع پڑھنے لگے ہیں، تو چلے آئیے شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ گورنمنٹ آف دا پنجاب نے ترجمۃ القرآن المجید کا سبجیکٹ اپنے سلیبس کے اندر شامل کیا ہے، اور ہم انشاءاللہ یہ جتنی بھی صورتیں ہیں ان کا ترجمہ اور مختصر تفسیر آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو یہاں پر ہم 9th کلاس میں یہ جو سورہ مریم شامل ہے یہ ہم یہاں پر بیان کر رہے ہیں، اور یہ اس کا دوسرا رکوع ہے۔ تو چلیں آئیے شروع کرتے ہیں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اور آپ یاد کریں یا آپ ذکر کریں کتاب میں مریم علیہ السلام کا۔ اِذِ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا، جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو گئیں ایک مشرقی مکان میں۔ تو اب اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ الگ کس وجہ سے ہوئیں، تو الگ اس وجہ سے ہوئیں۔ دو اقوال ہیں مفسرین کے، ایک یہ ہے کہ ان کا ارادہ تھا کہ وہ غسل فرمائیں، اور دوسرا وہ عبادت کرنا چاہتی تھیں۔ فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، پھر انہوں نے ان لوگوں کی طرف سے پردہ کر لیا، یعنی وہی بات کہ یا تو وہ عبادت کرنا چاہتی تھیں یا پھر وہ ان کا غسل کرنے کا ارادہ تھا۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، چنانچہ ہم نے ان کی طرف جبریل علیہ السلام کو بھیجا۔ روح کا لفظ قرآن مجید میں جہاں پر بھی آیا ہے تو اکثر اوقات اس کا مطلب حضرت جبریل امین ہوتا ہے۔ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، تو وہ ان کے سامنے ایک پورے انسان کی شکل میں ظاہر ہوئے، یعنی انہوں نے اپنی جو شکل ہے وہ انسانوں والی بنا لی۔ قالت، تو حضرت مریم علیہ السلام نے کہا، انی اعوذ بالرحمن، کہ میں رحمان کی پناہ میں آتی ہوں تم سے، ان کنت تقیا، اگر تم ڈرنے والے ہو، یعنی اگر تم اللہ کے بندے ہو اور پرہیزگار ہو تو مجھ سے دور ہو جاؤ۔ قال انما انا رسول ربک، تو انہوں نے کہا کہ بے شک میں آپ کے رب کا بھیجا ہوا ہوں، یعنی اس سے یہ مراد ہے کہ میں آپ کے رب کا کوئی خاص پیغام آپ کی طرف لے کر آیا ہوں۔ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ میں آپ کو ایک پاکیزہ لڑکا عطا کروں۔ قالت انا یکون لی غلام، تو انہوں نے کہا کہ مجھے کہاں سے بچہ ہو سکتا ہے، یا میرے یہاں لڑکا کہاں سے پیدا ہو سکتے ہیں۔ ولم یمسسنی بشر، اور مجھے تو کسی انسان نے چھوا نہیں ہے، یعنی عام اسباب کے اندر انہوں نے بات کی کہ جب تک آپس میں کسی انسان کی شادی نہ ہوئی ہو، یا آپس میں مرد اور عورت آپس میں ملے نہ ہوں، تو پھر بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے۔ ولم اک بغیہ، اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔ قال کذالک، تو حضرت جبریل امین نے کہا اسی طرح، یعنی ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی جس طرح چاہتا ہے ایسے ہی کرتا ہے۔ قال ربک هو علی ہین، تو آپ کے رب نے کہا کہ یہ مجھ پہ زیادہ آسان ہے، یعنی یہ جو بچہ ہے بغیر باپ کے پیدا کرنا یہ میرے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، اور تاکہ ہم اس کو بنا دیں لوگوں کے لیے نشانی، وَرَحْمَةً مِنَّا، اور اپنی طرف سے رحمت بنا دے، وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ ایک طے شدہ بات ہے۔ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ، پھر ان کو اس بچے کا حمل ہو گیا۔ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، تو وہ اسے لے کر ایک دور جگہ میں چلی گئیں۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ، تو چنانچہ ان کو درد ذی آ گیا، یعنی حمل کے وقت جو درد ہوتا ہے بچے کی پیدائش کے وقت وہ ان کو آ گیا۔ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، کھجور کے تنے کی طرف۔ قالت یا لیتنی مت قبل هذا، تو چنانچہ وہ کہنے لگیں اے کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی۔ وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا، اور میں بلی بسری ہو جاتی، یعنی لوگ مجھے بول بلا ہوتے۔ فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا، چنانچہ اس فرشتے نے انہیں اس وادی کے نشیب سے پکارا اور کہا
اللہ تحزنی کہ آپ غمگین مت ہوں، قد جعل ربک تحتک سریہ کہ آپ کے رب نے آپ کے لیے ایک چشمہ اس کے نیچے سے آپ کے نیچے سے جاری کر دیا ہے، یعنی جس جگہ آپ موجود ہیں اس جگہ کے پاس ہی آپ کے رب نے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ اور آپ کھجور کے تنے کو پکڑ کر اپنی طرف ہلائیے۔ اب یہاں سے عام جو عوام ہے اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی یہاں سے ترغیب دینا چاہتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتے تو اس کھجور کے درخت سے کھجوریں بھی نیچے گرا سکتے تھے، تازی کھجوریں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اسباب سکھائے ہیں کہ اسباب کو اختیار کرو۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جب آپ اس کھجور کے تنے کو ہلائیں گی تو وہ آپ کے اوپر تازی کھجوریں گرا دے گا۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ اور آپ اپنی طرف کھجور کے تنے کو ہلائیں، تُسَاقِطْ عَلَيْكِ چنانچہ وہ آپ پر گرائے گا، رُطَبًا جَنِيًّا تازہ کھجوریں۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي چنانچہ آپ یہ کھائیں، وَاشْرَبِي اور پانی پئیں، وَقَرِّ عَيْنًا اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا رکھیں۔ فَإِمَّا تَرَجِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا اور اگر آپ کسی انسان کو دیکھیں تو اشارے سے کہہ دیں انی نذرت للرحمن کہ بے شک میں نے رحمان کے لیے ایک دن کے روزے کی منت مانی ہے، یعنی جو پہلی امتیں تھیں اس میں خاموشی کا روزہ بھی رکھا جاتا تھا، تو اس وجہ سے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ خاموش رہیں اور لوگوں کو اس بارے میں کوئی جواب نہ دیں۔ فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا لہٰذا آپ یہ کہیں کہ آج ہرگز میں کسی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُ چنانچہ وہ اس بچے کو اٹھا کر اپنی قوم کی طرف آ گئیں۔ قَالُوا يَا مَرْيَمُ چنانچہ وہ لوگ کہنے لگے اے مریم لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا تم تو بڑی عجیب چیز لے کر آئی ہو، یعنی ہمیں تمہیں اس قسم کی امید نہ تھی تم سے۔ یا اخت ہارون اے ہارون کی بہن۔ اب یہاں پر یہ جو ہارون ہیں یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو بھائی ہیں ہارون، یہ وہ یہاں پر مراد نہیں ہیں، بلکہ یا تو جو حضرت مریم علیہ السلام کا جو قبیلہ ہے وہ حضرت ہارون کی طرف منسوب ہے، یا ان کے کسی کزن یا کسی اور بھائی کا جو نام ہے وہ ہارون ہے۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو بھائی ہارون ہیں وہ اس سے مراد نہیں ہیں۔ یا اخت ہارون اے ہارون کی بہن ما کان ابوک امرأ سوء کہ آپ کے جو والد تھے وہ تو برے آدمی نہ تھے، وما کانت امک بغیہ اور نہ ہی آپ کی والدہ بدکار تھیں۔ فاشارت الی چنانچہ حضرت مریم علیہ السلام نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا۔ قالوا کیف نکلم وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم کیسے اس بچے سے بات کریں، من کان فی المہد صبیہ جو کہ گہوارے میں پڑا ہوا ایک بچہ ہے۔ چنانچہ وہ بچہ بولنے لگا اور اس نے کہا انی عبد اللہ بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا اللہ تبارک و تعالی نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے، وجعلنی نبیا اور مجھے نبی بنایا ہے۔ کتاب سے مراد چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی گئی تھی، کتاب سے مراد انجیل ہے۔ وجعلنی مبارکا اینما کنت اور اللہ تبارک و تعالی نے مجھے بابرکت بنایا ہے میں جہاں بھی ہوں۔ واوصانی بالصلاۃ اور مجھے اللہ تبارک و تعالی نے نماز قائم کرنے کی، والزکوٰۃ اور زکوٰۃ ادا کرنے کی وصیت کی ہے، ما دمت حیا جب تک میں زندہ رہوں۔ وبرا بوالدتی اور اپنی والدہ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا مجھے اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے۔ ولم یجعلنی جبارا شقیا اور اس نے مجھے نہ تو سرکش بنایا ہے اور نہ ہی نافرمان بنایا ہے۔ والسلام علیہ اور سلامتی ہو میرے پر، یوم ولدت جس دن میں پیدا ہوا، ویوم اموت اور جس دن مجھے موت آئے گی، ویوم ابعث حیا
اور جس دن مجھے زندہ اٹھایا جائے گا۔ ذالک عیسی ابن مریم، یہ عیسیٰ ابن مریم ہیں، قول الحق الذی فیہ یمترون، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو بچہ ہے جس نے بھی بات کی ہے یہ عیسیٰ ابن مریم ہے، اور یہی سچی بات ہے، الذی فیہ یمترون، جس میں یہ لوگ شک کرتے ہیں۔ ما کان للہ ان یتخذ من ولد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنا بچہ بنائے یا بیٹا بنائے، یہ اس کی شان نہیں ہے۔ سبحانہ، وہ پاک ہے، اذا قضى امرا، جب وہ کسی بات کے بارے میں ارادہ کرتا ہے، فإنما يقول له کن، تو چنانچہ اس کے بارے میں کن کہتا ہے، فیکون، تو وہ بات ہو جاتی ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ، اور بے شک اللہ ہی میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے، فَاعْبُدُوهُ، چنانچہ تم اسی کی عبادت کرو، هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيم، یہ سیدھا راستہ ہے، یعنی کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک مت ٹھہراؤ۔ فاختلف الاحزاب من بینہم، پھر مختلف جماعتیں آپس میں اختلاف میں پڑ گئیں۔ فویل للذین کفروا، چنانچہ بہت تباہی ہے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر اختیار کیا، جنہوں نے انکار کیا۔ من مشہد یوم عظیم، ایک بڑے دن کی حاضری سے، یعنی قیامت کے دن سے جنہوں نے انکار کیا ان کے لیے بہت خرابی اور بربادی ہے۔ اسمع بہم و ابصر، کیا ہی خوب سنتے ہوں گے اور دیکھتے ہوں گے، یوم یأتوننا، جس دن وہ ہمارے پاس آئیں گے، لیکن الظالمون اليوم، لیکن جو ظالم لوگ ہیں وہ آج کے دن فی ضلال مبین، وہ کھلی گمراہی میں ہیں، یعنی اس وقت تو ان کو خوب سمجھ آ رہی ہوگی کہ ہم نے غلط کیا، لیکن آج کے دن وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں کو نہیں مان رہے بلکہ اس کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، اور آپ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں حسرت کے دن سے، یعنی جس دن پچھتاوا ہوگا، اذ قضی الامر، جب ہر چیز کا فیصلہ کر دیا جائے گا، وہم فی غفلۃ، اور وہ لوگ آج دنیا میں غفلت میں ہیں، وہم لا یؤمنون، اور وہ ایمان نہیں لے کر آتے۔ انا نحن نرث الارض، بے شک ہم ہی ہیں جو زمین کا وارث بنا دیتے ہیں، ومن علیہا، اور جو اس کے اوپر ہے، وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، اور بے شک ہماری طرف وہ لوٹائے جائیں گے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو زمین ہے یہ ہماری ہے، یہ دنیا میں جتنے آنے والے اگلی نسلیں ہیں ہم ان کو دیتے چلے جاتے ہیں، ان کو وارث بنا دیتے ہیں، اور پچھلے لوگوں سے ملکیت خود بخود ختم ہوتی چلی جاتی ہے۔ اصل جو وارث ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ ہم ہیں اس زمین کے، جن زمینوں پہ وہ آج فخر کر رہے ہیں۔ تو الحمدللہ ناظرین، یہ ہمارا دوسرا جو رکوع ہے سورہ مریم کا یہ مکمل ہوا چاہتا ہے۔ ویڈیو ختم کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تیسرے رکوع کے ساتھ انشاءاللہ۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔